حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کون سی مخلوقات تھیں؟ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور اس میں موجود تمام مخلوقات کو ایک خاص حکمت کے تحت پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی زمین پر مخلوقات بستی تھیں، جن کا ذکر مختلف اسلامی روایات میں ملتا ہے۔ جنات کی تخلیق۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے جنوں کو اس سے پہلے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ جنات کو حضرت آدم سے ہزاروں سال پہلے پیدا کیا گیا تھا اور یہ زمین پر رہتے تھے۔ ان کی تخلیق آگ سے کی گئی اور ان کے اندر عقل و شعور بھی تھا، مگر ان کی طبیعت میں سرکشی اور بدامنی بھی تھی۔ جنات کا طرز زندگی۔ جنات مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ کچھ نیک تھے مگر اکثر فساد اور خون ریزی میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر بسایا، مگر جب انہوں نے سرکشیاں اختیار کی تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ ملائکہ، فرشتے اور ان کی ذمہ داریاں۔ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی موجود تھے، کیونکہ وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ اللہ نے فرشتوں کو نور روشنی سے پیدا کیا۔ فرشتے کبھی گناہ نہیں کرتے اور ہمیشہ اللہ کے حکم کے تابع رہتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی ذمہ داری اللہ کے احکامات کو بجا لانا ہے۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے عرض کیا، کیا تو زمین میں ایسے کو بنائے گا جو فساد کرے اور خون بہائے؟ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ فرشتوں کو معلوم تھا کہ اس سے پہلے زمین پر ایسی مخلوقات رہ چکی ہیں جو فساد برپا کرتی تھیں، اور وہ شاید جنات ہی تھے۔ بنو جن جنات سے پہلے کی مخلوق۔ بعض اسلامی روایات میں ذکر ملتا ہے کہ جنات سے پہلے زمین پر ایک اور مخلوق بنو جن یا ہناور بن نامی مخلوقات آباد تھیں۔ یہ بھی جنات کی طرح غیر مرئی مخلوقات تھیں۔ ان کی طبیعت میں بھیسر کشیا ور ظلم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بعد میں جنات کو پیدا کر کے انہیں زمین کا وارث بنایا۔ یہ تفصیلات ہمیں احادیث یا قرآن میں واضح طور پر نہیں ملتے ہیں، لیکن بعض علماء کی تفسیری روایات میں اس کا ذکر آتا ہے۔ جنات کا زمین پر فساد اور ان کا خاتمہ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنات زمین پر حکمران تھے، مگر وہ بغاوت، ظلم اور گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ نے ان کے خلاف فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے انہیں شکست دی۔ اکثر جنات کو قتل کر دیا گیا، جبکہ کچھ کو دور دراز جزیروں اور سمندروں میں بھگا دیا گیا۔ بھیان ہی جنات میں سے تھا، لیکن وہ علم و عبادت میں بہت آگے بڑھ گیا تھا، اسی لیے فرشتوں کے ساتھ رہنے کا شرف پایا۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ابلیس نے حسد کی بنا پر ان کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے وہ حیران دہدرگاہ ہو گیا۔ نتیجہ، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر جنات موجود تھے، اور ان سے بھی پہلے ہناور بن نامی مخلوقات کا ذکر ملتا، مگر یہ سب مخلوقات زمین پر امن قائم رکھنے میں ناکام رہیں، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی ہر تخلیق ایک خاص مقصد کے تحت وجود میں آتی ہے۔ سرکشی اور نافع اور نافرمانی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص حکمت اور علم کے ساتھ پیدا کیا، جو باقی مخلوقات سے افضل ہے۔ اللہ ہمیں اپنے احکامات پر چلنے اور نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔